بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اپوزیشن کا جلسہ اس وقت اپنے پورے کر و فر کے ساتھ، پوری آب و تاب کے ساتھ جو اپنے مقاصد تھے وہ اچیو کرتا ہوا کامیابی کے ساتھ اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس جلسے کی جو اہم بات یہ نہیں تھی کہ یہ جلسہ کتنا بڑا ہوتا ہے، اس جلسے کی اہم بات یہ تھی کہ حکومت نے کہا تھا کہ ہم جلسہ نہیں ہونے دیں گے، اور انہوں نے کہا تھا کہ قانون اور آئینی ہاتھ، اور یہ کل ہی ہم نے دیکھا تھا ایک آنٹی فردوس ہیں اور بھی کئی قسم کے ٹٹپونجی ہیں، اس طرح کے لوگ ہیں، وہ گماشتے جو جن کو نوکری پکی کرنے کے لیے ایک سے ایک بڑھ کے جو ہے وہ نعرہ بازی کرتا ہے۔ تو یہ گیدڑ بھبکیاں کل بھی تھیں کہ ہم نہیں ہونے دیں گے اور آئینی ہاتھوں سے نپٹیں گے۔ وہاں پہ اپوزیشن نے کہا کہ جی روک سکتے ہو تو روک لو۔ کیا ہوا؟ راستے بند کیے، موبائل سروس بند، انٹرنیٹ بند، سارے آنے والے راستے بند، کسی قومی رہنما کو نہیں آنے دیں گے۔ پرسوں جب پی ڈی ایم کے وہ کارکن سب کچھ توڑ پھوڑ کے قلعہ قاسم کونا باغ کے گراؤنڈ میں انہوں نے اپنے پرچم لہرا دیے اور حکومت کا پرچم انہوں نے سرنگوں کیا، تو کل حکومت کی غیرت نے جوش مارا اور صبح سویرے جو 10 15 20 ہزار پولیس والے جو ماسک کے بغیر تھے وہ آئے اور انہوں نے وہاں پہ کارکنان کو وہاں سے ہٹایا، گرفتار کیا، جب جو کرتے رہے۔ گرفتاریاں یہ ایک تسلسل جاری تھی، ہر جگہ اپوزیشن کے بڑے بڑے لیڈرز کو ڈیٹین کیا گیا۔ شاہد خاقان عباسی کا کیس انہوں نے کراچی لگا دیا، احسن اقبال کا کیس اسلام آباد میں لگا دیا۔ تو یہ وہ سارے ہتھ کنڈے تھے جو ہر طریقے سے جاری و ساری تھے۔ اب حکومت کی عقل کو کہتے ہیں نا کہ مت ماری جاتی ہے، حکومت میں جو ہوتا ہے اس کی عقل نہیں ہوتی، وہ کہیں نہیں تھی۔ تو جلسہ جو ہے جو اسے شہرت پانی تھی، اس نے ایک کام دکھانا تھا کہ آیا رٹ آف دا گورنمنٹ اس ملک میں ہے نہیں ہے۔ وہ تو کہ ہر موقع پہ طے ہوا تھا۔ جب کرونا کے ایس او پیز انہوں نے کوئی آج سے 7-8 مہینے پہلے مارچ میں لاگو کیے تھے تو لوگوں نے وہ بھی ہوا میں اڑا دیے تھے۔ وہ کون سی چیز ہے جو حکومت جو اپنی منوا پا رہی ہے؟ میں کہتا ہوں کہ حکومت زمین پہ موجود نہیں ہے۔ یہ بات ملتان میں آج اپوزیشن کے جلسے نے ری افرم کی ہے۔ ان حالات میں کہ نہ ان کے پاس اسپیکر، نہ جگہ رکھنے کی جگہ، نہ جس جگہ جلسہ کر رہے ہیں وہاں پلاننگ ہے، کیونکہ ہر طرف کنٹینر سے آخری موقع پہ کنٹینر ہٹانا ہی اصل میں، اور جس کو کہنا چاہیے کہ وائلیشن ہی اس کو جو ہے تحقیق کرنا ہی اصل مسئلہ تھا، وہ کر لیا۔ قلعہ کونا قاسم باغ کے اندر وہ گھس بھی گئے اور وہاں بھی بتا دیا، سارا علاقہ ان کے قبضے میں ہے۔ پولیس کو ریٹریٹ کرنا پڑا، حکومت بھی کہنے لگی کہ آپ آ جائیں، اور وہ ایک ایسی تھا گھنگرو سے مٹی جھاڑنا۔ ساتھ ہی وہ آنٹی فردوس جو کل کہہ رہی تھی آہنی ہاتھوں سے، اور اس طرح کے اور بھی قرآن ٹائپ اور اس طرح کے جو گماشتے ٹٹپونجی، یہ ہر طرح کی بڑکے لگا رہے تھے کہ ان بیچاروں نے کہیں اور کی طرف رخ ہوتا ہے، جو ہے نا کہ پلینگ ٹو دا گیلریز، تو وہ کہیں اور ان کا رخ تھا۔ تو بہرحال وہ بھی کام چلتا رہا ان کا۔ جب سارا کچھ ہو گیا تو آج بڑی ڈھٹائی سے، یہ ویسے ان کا کوئی جواب نہیں ہے، بڑی پتہ ہی ان کا خیال ہے کہ یہ کس کو سنا رہے ہیں، بڑی ڈھٹائی سے فرما رہے ہیں فردوس عاشق اعوان صاحبہ کہ جلسہ ناکام ہو گیا۔ جی کہاں پہ قلعہ کونا قاسم باغ میں کرنا تھا اور کہاں 4 گھنٹہ گھر میں جلسہ کرنا پڑا۔ یہ ہوتی ہے جس کو کہنے کسیانی بلی کھن بن نوچے۔ یہ بلیاں جو ہیں ان کے کھمبے نوچنے ہی تھے، لیکن یہ بڑی ڈھیٹ آئٹم ہے، یہ بہت آگے کے ہیں، یہ بڑی عجیب و غریب مخلوق ہے اس وقت اقتدار میں، ان کو کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ پھر جب یہ تم تراغ سے کہتے ہیں، عمر ایوب صاحب بھی آج کسی اور سے پریس کانفرنس کر رہے تھے، مجھے اچھا لگتا ہے، ہماری حکومت، تحریک انصاف کی حکومت، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا۔ یہ نہیں کہ پتہ چلے کہ پچھلی حکومتوں نے جو کیا تھا ان کا ذکر کر رہے تھے، ان کا بھی وہ بھی ہم حکومت تھے، فردوس آنٹی کی بھی وہی ہم حکومت تھے اور یہ بھی ہم حکومت ہے۔ سارے جتنا کرو پھر ہے یہ سارے ہم حکومت کی 4واں-5واں ان کا تسلسل چل رہا ہے۔ سب سے پہلے کہ میں جلسے کے بارے میں تھوڑی سی بات کروں کہ اپوزیشن نے کیا حاصل کیا، کیا نہیں کیا اور آگے کیا ہوگا۔ مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ جو اس ملک کا حشر ہو چکا ہے، یہاں پہ ملک جو ہے تتر بتر ہے، جہاں پہ جس کو کہنا چاہیے کہ گورننس سسٹم جو ہے وہ ہوا میں معلق ہے۔ معاشی ابتری تو موجود ہی تھی کہ جس کو کہنا چاہیے کہ سیلف فائنینس بیس پہ پورا ملک چل رہا ہے، ہر آدمی اپنے تئیں جتنی محنت کر رہا ہے وہ آگے چل رہا ہے، جو نہیں کر پا رہا وہ بیچارہ
بالکل زمین بوس ہوا جا رہا ہے. تو بہت کم ملک دیکھے ہیں کہ ہر 22 کروڑ لوگ جو ہیں یا ان کی کفالت کرنے والے جتنے بھی 3-4-5 کروڑ لوگ ہیں وہ بیچارے اپنے تے ہی سارا نظام چلا رہے ہیں اور حکومت کی طرف سے حکومت کے نام کی کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ آج اپنی تخلیق پہ کتنی نازاں ہوگی, کتنا ان کا سر فخر سے بلند ہوگا. ان کے ذریعے ظاہر اسٹیبلشمنٹ کے بڑے جب بیٹھتے ہوں گے تو جہاں حکومت کی تند تیز باتیں اور تانے تشنی جن میں ان کو بغاوت کی بو آتی ہوگی وہ سنتے ہوں گے تو اتنا موقع ضرور ملتا ہوگا کہ وہ عمران خان صاحب اور جو ارد گرد کے سارا جو قبیلہ ہے اس میں غور کرتے ہوں گے. ہر دفعہ بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں. کل کہتے ہیں جی کہ وہ کسی جگہ انٹرویو دے رہے تھے تو کہتے ہیں جی ISI اور IB وہ میرے بھی فون ٹیپنگ کرتی ہے. اب یہ اندازہ نہیں ہے کہ اس بارے میں سپریم کورٹ کا کیا حکم ہے, کہاں پہ ہے اور یہ صورتحال کتنی گھمبیر ہے. اگر کرتے بھی ہیں تو اس میں کوئی شرم ہونی چاہیے, لیکن یقین جانے کہ عمران خان صاحب چاہے وہ ایکسٹینشن کا معاملہ ہو جس میں ان کو اتنی ذلت خواری اٹھانی پڑی اور اتنا پورے پاکستان میں 2-3 مہینے ٹی وی ٹاک شو کا حصہ بن گئے بغیر چاہے ہوئے, یا کوئی اور معاملہ ہو جس میں جو فوج جو ہے اس کے اوپر جب بھی ڈسکشن میں آتی ہے ان کے بیان کے بعد آتی ہے. جب بھی ان کی کوئی اس طرح کا کانٹینشن ایشو آتا ہے میڈیا پہ ڈسکس ہوتا ہے ان کے بیان کے بعد ہوتا ہے. تو بہرحال میں تو کہہ رہا ہوں کہ اب بھگتیں. کس نے کہا تھا؟ وہ کہتا ہے نا جی کہ وہ ایک بندے نے دیکھا دریا میں کمبل جا رہا تھا تو اس نے سوچا کہ اچھا آئٹم ہے, قیمتی آئٹم ہے, پھٹ اٹھا لو. تو اسے چھلانگ لگا دی کمبل کو پکڑنے کے ساتھ. تو کمبل تو اس کے ساتھ لپٹ گیا تو کہ باہر دوست سے آواز لگائی نکلو بھی صحیح. اس نے کہا حضور اب میں کمبل کو چھوڑتا ہوں, کمبل مجھے نہیں چھوڑتا. اس سے بھی ایک اور مجھے چھوٹی مثال یاد آ رہی ہے کہ غریب آدمی نے گھوڑا پال لیا. اب گھوڑا پالتے ہوئے غریب آدمی کے پاس تو یہ نے سوچا کہ میرے پاس ایک قیمتی آئٹم آ گیا ہے, ایک بڑا ہیرو ٹائپ آئٹم آ گیا. تو انہوں نے سوچا کہ اس کو بہتر ہے کہ جو میرا کھانا ہے وہ ہی میں اسے دوں کیونکہ گھوڑا یہ نہ ہو کہ بھوک سے مر جائے. تو چنانچہ غریب آدمی نے اپنا جو اس کو بیچارے حصے میں کھانا آتا تھا وہ گھوڑے کو دینا شروع کر دیا. اب غریب آدمی کے کھانے سے گھوڑے کا کیا بننا تھا؟ کچھ عرصے بعد دونوں مر گئے بھوک سے. یہی حالت ہے ہمارے اسٹیبلشمنٹ کا اور اس حکومت کا کہ کس شوق سے, کس ذوق سے, کس بدنامی کے ساتھ خدا گواہ ہے کہ کس طریقے سے پورے پاکستان کے اندر کیا نام کمایا ہے عمران خان کو لا کے آپ نے. لوگوں کو فارغ کر کے ان کا میڈیا ٹرائل کر کے 5-5, 6-6, 7-7 سال 2014 سے آپ نے گالیاں دینے شروع کی سیاستدانوں کو مین اسٹریم میڈیا سے. کوئی میڈیا ذرا درمیان کا راستہ اختیار کرتا جیو تو اس کو بین لگا دیتے تھے, آف ایئر کر دیتے تھے. وہ آپ کے خلاف تو کوئی بات نہیں کر رہے تھے لیکن آپ کے شاہکار جو تھے ان کو چیک کرتے تھے. آپ کیسے برداشت کرتے کہ آپ پاکستان کے اندر حکومتیں توڑ رہے ہیں اور میڈیا نے کیوں کہہ دیا ہے, حکومتیں بنا رہے ہیں تو میڈیا کیوں نشاندہی کرتا ہے. یہ اس ملک کی بدقسمتی سمجھے یا ستم ظریفی دیکھیں کہ 25 جولائی 2018 سے ایک لمبا عرصہ تک میڈیا پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے تھے یہ الیکشن جو ہے یہ چوری ہوئے ہیں, یہ الیکشن جو ہے اٹھائے گئے ہیں. یہ صورتحال تھی. میں خود جو میڈیا پہ بیٹھتا تھا مجھے پتا تھا یہ لفظ نہیں کہہ سکتے. تو اب 4 سال 1.5 سال پہلے جب بلاول بھٹو نے سلیکٹ کہا تو اس پہ بڑے ہلکا مچ گیا کہ یہ سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے. یہ بھی ناقابل برداشت تھا. چنانچہ حضور مجھے تو خدا گواہ ہے کہ ہمدردی بھی ہے اور خوشی بھی ہے جو کوئی اسٹیبلشمنٹ میں بیت رہی ہے, یہ بیتنی چاہیے کیونکہ یہ شاہکار انہوں نے بڑی محنت سے اور بڑی جس کو کہنا چاہیے کہ عرق ریزی کے بعد ڈھونڈا ہے. اور وہ کیسا شاہکار ہے کہ جو روزانہ آئے دن کبھی خالد ولید کی مثال دے کے بتا رہا ہے کہ جی چیف کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے, کبھی ایکسٹینشن کے اوپر کس طریقے سے اس نے ایک تھوڑی سی دستخط کے ساتھ کیا کیا حال پہ تک پہنچا دیا تھا. ہم نے تو نہیں پہنچایا, کسی کو نے نہیں پہنچایا. اب وہ ضرور کہتے ہوں گے کہ جی ہوئے تم دوست جس کے اس کا دشمن آسماں کیوں. یہ ایسا ہی دوست چاہیے تھا. یہ احمق نہیں ہے, عمران خان احمق نہیں ہے. وہ بڑے سوچ بچار کے ساتھ چل رہا ہے. اس کو یہ پتہ ہے کہ وہ بازار کے اندر جتنے بیان دے کہ ہم بڑے ایک پیج پہ ہیں اسٹیبلشمنٹ والے بھی جتنا مرضی کہہ لیں, ممکن ہی نہیں ہے کہ بازار کی موجودگی میں آپ ایک پیج پہ ہو سکتے ہیں. بے شمار ایسے کانٹینشن ایشو ہیں جن کی موجودگی میں آپ ایک پیج پہ ہو سکتے ہیں. بخاری کی موجودگی میں اسٹیبلشمنٹ آپ پہ رلائے کرتی ہے, نہیں کرتی ہوگی, لیکن کیا کریں.
اسٹیبلشمنٹ جو ہے اپنے آپ کو بند گلی میں کیوں لائی ہے؟ اس کو کوئی چوائس نہیں رہی، ہونی بھی نہیں تھی. جب آپ اتنی فراخ دلی سے اپنی چوائسیز جو ہے وہ خرچ کرتے رہے اور کسی نے آپ کی چوائس کو بھی اعتراض نہیں کیا. آپ نے زرداری صاحب کو کال کیا 2015 میں، آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے نواز شریف کے خلاف. عمران خان کو کال کیا، وہ کھڑے ہو گئے. آپ نے اتنا جس وقت زد و کوب کرنے کے بعد آپ نے شہباز شریف کو بلایا، وہ آ گئے. مریم آ گئی. جاوید ہاشمی کو مسلم لیگ نون نے ٹکٹ نہیں دیا کیونکہ آپ کی ڈیمانڈ تھی کہ جاوید ہاشمی آئے گا تو زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. تو کون سی پارٹی تھی جو آپ کی ڈیمانڈ نہیں کر رہی تھی؟ لیکن یہ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو آج آپ جہاں کھڑے ہیں، یہ ایک راستہ آپ کو اللہ میاں نے منتخب کیا ہے. اب جلسہ کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ کرونا ہے. حضور یہ میں جو پروگرام کرتا ہوں نا، میں تو پھر بھی نہیں کرتا ہوں، لیکن میرے سے کچھ دوست ہیں جو تھوڑا آگے سخت کرتے ہیں نا، وہ جان ہتھیلی پہ رکھ کے کرتے ہیں. کرونا بھی جان لیوا ہے نا، تو یہ پروگرام کرنا، ٹی وی پہ اس طرح کی باتیں کرنا بھی جان لیوا ہے. اب اس جان لیوا کے لیے ہم کیوں کرتے ہیں؟ کوئی مرنے کے لیے انسان پیدا ہوا ہے؟ کوئی دکھ ہے؟ کیا دکھ ہے کہ پاکستان کی سالمیت جو ہم سمجھتے ہیں کہ خطرے میں ہے؟ ہو سکتا ہے ہم غلط ہو، لیکن دھڑکا تو پورے پاکستان کا یہ خبر عام ہو گئی کہ پاکستان کی سالمیت خطرے میں ہے. ہر پاکستانی جو بیچاری کی تعلیم نہیں ہے، جس کو آپ لوگ جاہل کہتے ہیں، میں نہیں کہتا ہوں، مجھے پتہ ہے وہ بھی باشعور پاکستانی ہے، تعلیم سے ہٹ کے اب ہر ایک کو ہر چیز پتہ ہے. وہ کیا کہتے ہیں کہ ملک کا کیا بنے گا؟ ہم کہاں لے کے آئیں؟ یہ خبر آپ لوگوں کے پاس اسلام آباد ایوانوں میں نہیں پہنچتی ہوگی، پہنچنی بھی نہیں چاہیے. اقتدار میں کسی کی ضرورت نہیں ہوتی کہ ان محلات میں اور ان ایوانوں کے اندر یہ خبریں پہنچائیں. یہ تاریخ کا سبق ہے، ایک دفعہ بھی محلات میں نہیں پہنچی. محلات میں اس وقت پہنچتی ہے جب بھٹو صاحب کا تخت الٹنے کے لیے فوج پہنچی تو انہوں نے ضیاء الحق کو فون کیا کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں. انہوں نے کہا سر یہی بات مسئلہ ہے. بینظیر صاحبہ کہتی ہے مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا اقتدار چلا گیا. آخری موقع پہ آخری لمحے میں کسی کو نہیں پتا تھا کہ اقتدار چلا گیا. یہ تب خبر پہنچتی ہے. اب اس میں آپ کرونا روتے ہیں. میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ جب آپ کی پاکستان کی سالمیت خطرے میں ہے، سیاسی عدم استحکام اس سے گھمبیر نہیں ہو سکتا. اور کب آئے؟ جب آپ معاشی ابتری کا، بدترین ابتری کا آپ شکار ہیں. آپ کی گورننس ٹوٹل فیلئر ہو چکی ہے. جانے تو جانے، گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہیں. ہر بندے کو، پتا پتا، بوٹا بوٹا، اس ملک کا حال جو ہے اس کو معلوم ہے. ہر جگہ پہ صورتحال ہے. اب یہ صورتحال کے اندر آج کے دن کی بہت اہمیت بڑھ گئی ہے. یہ کچھ جب و غریب دن ہے، یہ بہت کچھ دے کے جائے گا. اس دن کے بعد اب اپوزیشن کو روکنے کے لیے آپ کو یقین جانو کہ اب آپ کو ٹینک چلانے پڑیں گے. اگر جنرلی بھی آپ نے روکنے کی کوشش کی تو آپ ایک دفعہ پشاور گیدر بھپیوں کے ساتھ اور ملتان میں آج دوپہر تک ڈنڈے سوٹی اور بظاہر جو بندوقیں اور ٹیئر گئے اس کے ساتھ روکنے کی کوشش کی. اپوزیشن کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ آپ کی گیدر بھپکیاں وہ اب آپ سے ٹکرائیں گے، مزید ٹکرائیں گے. ان کا جو پہلے جو کوئی تھوڑا سا جو ان کے بڑی لیڈرشپ نہیں، کچھ سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ کے اندر کچھ تھوڑا بہت ڈر خوف تھا، وہ بھی نکل گیا ہے. وہ کافی عرصے نکلا جا چکا ہے. اب جس ملک کے اندر اپوزیشن میدان میں ہو تو کیا ہوا تھا میں یہ بتاتا ہوں. 1971 کے اندر جب ملکی عدم استحکام تھا، جب ملک کے اندر ایک کرائسس تھا، جب پاکستان کے اندر اسی طریقے سے جھگڑا چلا ہوا تھا، اقتدار جو ہے منتخب نمائندے جو تھے وہ صحیح معنی میں ان کو منتقل نہیں ہوا تھا، غلط طریقے سے کی سیاست کی جا رہی تھی. تو مشرقی پاکستان میں ملٹری آپریشن سے جو سیفسٹ اندازہ ہے، جس کو ہم مانتے ہیں 30,000 سے 3 لاکھ لوگ جو ہے مہینہ 2 مہینے لقمے چلو گئے. کیا آپ کرونا نے اتنے بندے کھانے ہیں؟ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ان کے 3 لاکھ مرنے کے بعد پاکستان ٹوٹ جاتا ہے. مجھے یہ بتایا جائے کہ مسلم نون کے جو بیٹھے ہوتے ہیں اور پیپلز پارٹی کے بیٹھے ہوتے ہیں، ہر طرح کی دلائل دیتے ہیں. وہ ایسی دلیل دیتے ہیں کہ مجھے خود ان کے افسوس ہوتا ہے. میرے نزدیک اس سے زیادہ کیا دلیل ہے کہ میرے نزدیک چوائس بٹوین کرونا اور ملک کی سالمیت، میں سسک کے مرنا پسند نہیں کروں گا. کرونا کی تو ریشیو جو ہے نا 8.5% ہے، یہ 100% مرنے کی ریشیو ہے. یہ جو ہم یہ ساری چیزیں ملک کی سالمیت کے لیے تو یہ رول ادا کر رہے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ یہ کرونا سے زیادہ خطرناک کام کر رہے ہیں کرونا کو اپنے ساتھ لگانے سے. اب میں اس ساری جو صورتحال ہے، اپوزیشن نے جلسہ جو کیا ہے، میرا خیال ہے کہ اب بات بہت بڑھ گئی ہے اور بات اب قابو سے بیٹھ چلی گئی ہے. خدا گواہ کل سورج طلوع ہونے کے فوراً بعد جن لوگوں کے پاس طاقت ہے، شرح میں کوئی شرم نہیں ہے، بیٹھ جائیں.
صورتحال کی اسٹاک ٹیکنگ کریں. بے نظیر صاحبہ مجھے یاد ہے کہ 21 اپریل 1986 کو لاہور سے اسلام آباد ریلی نکال کے آ رہی تھیں. اتفاق سے اس رات میں جنرل ضیاء الحق صاحب کے پاس بیٹھا تھا. میرے ساتھ اس رات مجیب الرحمان شامی صاحب ہی تھے. میں سعودی عرب سے 2 دن 3 دن کے لیے آیا تھا اور اتفاق سے مجھے وہاں ٹائم مل گیا. تو میں نے پوچھا جی کہ آج ریلی کے بارے میں آپ کے پاس کیا خبریں ہیں؟ تو جنرل ضیاء الحق صاحب کے پاس ریلی کے بارے میں مختلف ایجنسیز کی رپورٹس پڑی تھی, IB کی, ISI کی ساری, اور پتھیٹک تھیں. ایک رپورٹ بھی وہاں کی ریالٹی سے کوئی لگا نہیں کھا رہی تھی, کیونکہ جو چشمے بینا چاہیے تھی وہ اس سے نہیں دیکھی جا رہی تھی. کس چیز سے دیکھی جا رہی تھی؟ اس ماندانہ رویے کے ساتھ. آج میں جلسے کو دیکھوں تو جلسہ ناکام ہے, کیونکہ میں اس کے اندر صرف خامیاں تلاش کروں گا اور خامیاں یقیناً موجود ہوتی ہیں, لیکن یہ نہیں دیکھوں گا کہ اس کے اگلے اثرات نقصانات کہاں ہو رہے ہیں. اپوزیشن کے پشاور کے جلسے کی تقاریر کے بعد یہ کب پہنچی ہیں؟ آپ تو کہتے رہے تھے گجرانوالے میں جو نواز شریف صاحب نے کہا, اس سے اپوزیشن کے لوگوں نے اس کا انڈورس نہیں, کو بات نہیں کر رہے تھے. پشاور میں آ کے ساروں نے وہی باتیں کر دی. نواز شریف صاحب نے تو نہیں کی, نواز شریف صاحب نے آج بھی نہیں کی, باتیں وہی ہو رہی ہیں. بلکہ مریم نواز صاحبہ جو ان کی وارث ہیں سیاست کی, یہ بن چکی ہیں اور سامنے ہیں, وہ تو بہت ساری چیزوں میں ان کا رویہ فرق ہو گیا ہے. نواز شریف نے تو کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ میرے جھگڑے عمران سے نہیں ہیں, میرے جو اسٹیبلشمنٹ یا افواج پاکستان کے سینئر سے ہے, شکایت میری ان سے ہے. بات بھی صحیح ہے, اب ماننے میں کیا حرج ہے؟ اب اس صورت میں پاکستان جو ایک عرصے سے میں چیخ رہا ہوں کہ دوراہے پہ کھڑا ہے, بلکہ میں تو حقیقت یہ ہے کہ کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں کہ فروری یا مارچ 2018 میں جنگ میں کالم لکھا تھا اور ایگزیکٹلی بتایا تھا کہ 2-3 سال بعد جب یہ حکومت ہم انسٹال کریں گے پاکستان کس حالت میں ہوگا. یقین آپ نے دیکھیں کیا, میں کوئی جادوگر تو نہیں تھا, میں کوئی نجومی تو نہیں تھا, یہی چیزیں تھی, سامنے حالات تھے. اگر وہاں پہ کچھ لوگوں نے نشاندہی کر دی تھی تو آیا ان لوگوں کو آپ استعمال میں نہیں کر سکتے؟ ان سے بیٹھ کے پوچھیں صحیح کہ ان کی کیا رائے ہے اور وہ رد کر دیں. پوچھیں ملک کدھر جا رہے ہیں. آپ جنرلی سمجھتے ہیں کہ عمران خان اسے نکال لے گا پاکستان کو؟ اس بیچارے میں یہ سکت نہیں ہے. میں اور عمران خان آمنے سامنے بیٹھتے تھے, میں نے کئی دفعہ کہتا تھا, جب ہماری بہت گہری دوستی تھی, میرے لیے وہ سب کچھ عمران خان تھا, تب میں اسے کہتا عمران تمہارے سے حکومت نہیں چلے گی, تم پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا فیلیور ہوگا. خیر وہ اپنی دلیلیں دیتا تھا, اسے خیال تھا کہ اس کے بعد ٹیم ہوگی, یہ ہوگا, جو وہ باتیں کرتا رہا, اس ٹیم میں کیا ایسا نکلا. ابھی جو پرسوں چوتھ آپ نے ان کا انٹرویو کر دیکھ لیں, میں اسٹیبلشمنٹ سے کہہ رہا ہوں, اس انٹرویو میں دیکھیں کہ وہ ابھی تک ایک ہیلوسینیشن میں ہے, ایک سائیکوسس کا شکار ہے, ایک کوئی خام خیالی کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کے اس کے ذہن کے اور مینی حقائق ہے, اس کے اندر کوئی مطابقت نہیں ہے, کوئی جوڑ نہیں ہے. حضور یہ ملکوں کے لیے صورت مناسب نہیں ہے. اس وقت جب ہندوستان کے پاس چوائس ہے, اسی طرح چوائس ہے جب 1971 میں ہندوستان کے پاس چوائس تھی. کیا آپ کو سمجھ نہیں آ رہی؟ ہم نے کشمیر دے دی ہے, ہمارا نیوکلیر پروگرام ایسا ہمارے ہاتھ سے جا رہا ہے. آپ کو چاہیے کوئی مہذب ایسا چاہیے اس چیز کو جاننے کے لیے کہ نیوکلیر پروگرام جا رہا ہے, کہ یہ آپ کی کمزور اکانومی جب آپ ڈیفالٹ کریں گے. اب اکانومی آپ کی 2 چیزوں کے ہاتھ میں ہے, ایک IMF, ایک FATF. سی پیک جو ہے ختم کیا, جیسے چلانا چاہے نہ چلانا چاہے, اب ارریلیونٹ ہو گیا. اب افغانستان سے فوجیں بھی نہیں نکلیں گی. جو بائیڈن آ گیا ہے وہ کچھ فوجیں رکھے گا, کیونکہ امریکن اسٹیبلشمنٹ وہاں رہنا چاہتی ہے. اور کوئی بندہ اس وقت آپ کا دوست نہیں ہے جو کہ طاقت ہے, اختیارات ہے اور آپ کے ارد گرد ہے. تو میں صرف آخر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپوزیشن کا جلسہ جو ہے بہت کچھ آپ کو سوچنے پر مجبور کر گیا ہے. انہوں نے بتا دیا کہ حکومت جو ہے اس کے ساتھ آپ ملتان تک نہیں چل سکتے, آپ اس وقت کہیں نہیں چل سکتے. یقین جانو کہ میں چند مہینے بعد, چند ہفتے بعد میں دیکھ رہا ہوں کہ جس طریقے طالبان نے تو کسی اور طریقے سے افغانستان پہ اپنی حکومت قائم کی ہوئی ہے, اس کے بغیر ہی حکومت کا ڈنکا بولے گا. جو بیوروکریسی دیکھے گی کہ اپوزیشن تکڑی ہو گئی ہے, پولیس تک ان کے ساتھ جو کوآرڈینیٹ کرے گی, ڈپٹی کمشنر ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کریں گے. اس خطرناک صورتحال میں نہ جانے دیں. ایک پردہ پڑا ہوا ہے پاکستان کے اوپر, اس پردے کو رہنے دیں. اس گزارش کے ساتھ خدا گواہ کہ بڑے جس کو کہنا چاہیے کہ ایک دردمندی کے ساتھ اپیل کر رہا ہوں, پاکستان کے لیے اگر اس سے آپ کو محبت ہے,
آپ سب ٹھیک ہے، میرے تعصب ہے، ٹھیک ہے، میں ایک خاص سوچ کے ساتھ باتیں کرتا ہوں، لیکن بات کے اندر اگر دیکھ لیں کہ دلیل کے لیے تو کوئی خاص چیز نہیں چاہیے، یا میری بات میں وزن ہوگا یا نہیں ہوگا۔ پاکستان کو اگر بچانا ہے تو کل پرسوں چوتھ آپ کو بیٹھنا ہوگا، اور عمران خان صاحب والا جو شرم ہے یہ اتار کے آپ کو پھینکنا ہوگا، جس طریقے سے آپ اس کو اٹھا کے لے آئیں۔ وما علینا البلاغ۔